بھائیوں، آج آپ کو ایسی خوشخبری سنانے جا رہا ہوں جس کے اوپر تم خوب خوشیاں مناؤ، خوب زوروں سے ناچو گاؤ، کیونکہ گوشت جو ہے وہ سستا ہونے والا ہے۔ گوشت بالکل دال سے بھی سستا ہو جائے گا، اور جتنی بھی بہنیں مرچی مسالہ کاٹ کے رکھے تیار، اب گوشت ہی کھانے کا، کیونکہ ایک گدھے نے گدھے کو حلال کہہ دیا، ایک گدھے نے گدھے کو حلال قرار دیا ہے۔ اور ابھی اس میں بھی تنگی پڑے گی اگر تو کتا حلال کر دے گا کہ کتے کو بھی کھاؤ۔ ان بے وقوفوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ قرآن حدیثوں سے حلال حرام ہے یا ایسے ہی بولنے سے حرام حلال ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ویڈیو بنائے گا اور اس میں کتا حلال کر دے گا تو حلال ہو گیا، حرام کر دے گا تو حرام ہو گیا، گدھا حلال ہو گیا تو گدھا حلال ہو گیا۔ یہ کیا کھیل لگایا ہے؟ قرآن و سنت کو چھوڑ دیا بالکل۔ یہ دیکھیں ویڈیو دکھاتا ہوں، اس گدھے نے کیسے گدھے کو حلال کر دیا۔ کچھ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں، وہ الگ بات ہے۔ مجھے بھی پتا ہے کہ جس نے گدھا بیچا ہوگا اس نے حلال کر کے نہیں بیچا ہوگا، اس نے مرا ہوا کوئی گدھا اٹھا لیا ہوگا۔ What I'm saying is اس بات کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہے، تلاش کرتا کہ گدھا حرام ہے کہ حلال ہے۔ نہیں، گدھا حلال ہے۔ گھوڑا گدھا حلال سے میں حلال جانور ہے اسلام میں۔ جتنا مرضی پاکستانی بولے مکروہات میں آتا ہے، اس کو حرام ہے کہ حلال ہے، صاف صاف بات کیا کر بھائی، یہ کیا گیمنٹ ڈالتا ہے ہمارے ساتھ؟ اسلام میں حربی اور حلال ہے تو سارے حلال ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم کے والد حاتم تائی کی نبی اسلام نے تعریف کی، سب سے خوبصورت دعا۔ حاتم تائی نے کیا کیا تھا؟ گیسٹ کو پتہ چلا یار گھر میں کچھ بھی اپنا ہی گھوڑا دبا کر کھلا دیا۔ اب بیٹھا ہوا کوئی مولوی مجھے کہے گا وہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اسلام کے بعد کی واقعات سناؤں آپ کو، کس نے آ کے حرمت ٹھہرائی ہے گدھے کی؟ پاکستانی ہے اس لیے وہ آپ حضرت ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے، تمام ائمہ کرام نے گدھے کو حلال ہی قرار دیے سوائے ابو حنیفہ نے، وہ بھی کرنی ہے۔ قرآن حکیم میں جن مقامات پر خنزیر کے گوشت کی حرمت بیان ہوئی ہے، وہیں پر گدھوں کے حرام ہونے کا بھی ذکر موجود ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان گدھوں کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان میں گدھوں کا گوشت ہوٹلوں میں بڑے پیمانے پر کھلایا جا رہا ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں جی، شریعت کے دو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں، قرآن اور سنت۔ کسی مسلمان کا یہ دعویٰ نہیں ہے جو مسلمان ہے کہ دین کا ماخذ صرف قرآن ہے یا دین کا ماخذ صرف سنت ہے، دونوں کمبائنڈ فارم کے۔ کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ جی ہمیں دکھائیں کہ پلیز قرآن میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے، شرعی احکام بھی بیان کرتا ہے، لیکن کئی ایک تفصیلات سنت کے اندر آتی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کے بارے میں بارہا اس کو ریپیٹ کیا ہے، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، سورۃ النحل کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ نمبر 1 بہتا ہوا لہو، نمبر 2 مردار، اور نمبر 3 خنزیر کا گوشت یعنی پگ سور کا گوشت، اور نمبر 4 وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو لیکن باقی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں، باقی ڈیٹیل تو پھر صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے تمام درندے بھی حرام فرمائے ہیں، چاہے وہ پرندوں میں سے ہوں چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں جن کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں۔ وہ ساری کیٹیگری، یعنی آپ چیل اس میں آ جائے گا، کوا اس میں آ جائے گا، یہاں پہ آپ ریچھ اس میں آ جائے گا، کتا اس میں آ جائے گا، یہ سارے کے سارے اس میں پوری کیٹیگری ڈیفائن کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرما دیا۔ اس سے پہلے پالتو گدھوں کا گوشت جائز تھا اسلام میں، بعد میں حرام کیا۔ میرا ایک ڈیٹیل کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے بھینس کے گوشت کے اوپر، گدھوں کے گوشت کے اوپر، مرغی کے اوپر، انڈے کے اوپر، گھوڑے کے اوپر۔ گھوڑا تو خیر حلال ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ گھوڑا حلال ہے، مرغی بھی حلال ہے، انڈا بھی حلال ہے، بھینس بھی حلال ہے،
وہ کلپ آپ میرا دیکھ لیں تو اس میں میں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں. تو قرآن پاک میں کسی چیز کی حرمت آنا ضروری نہیں ہے. سنت ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے، کئی چیزیں سنت سے ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، دونوں کو ملا کے چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ صرف یعنی گدوں کو لے کے نہ بیٹھتے ہیں، باقی بھی کئی شریعت کے احکام ہیں جو سنت سے پتہ چل رہے ہوتے ہیں. سنت انڈیپینڈنٹ سورس ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو وہ احادیث کے اندر باقاعدہ اس کی حرمت موجود ہے. باقی آج کل بعض ماڈرن اسکالر جو ہیں وہ یعنی گدھوں کے اوپر ترس کھاتے ہوئے جناب ان کے گوشت پکانے کی طرف ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ بلیوں کے اوپر بھی ترس کھانا شروع کرتے ہیں. بلی تو زیادہ معصوم ہوتی ہے گدھے سے. تو اس طرح حلال و حرام کا فیصلہ نہیں ہوگا، حلال و حرام کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں. ٹھیک ہو گیا؟